أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ آج ہم دورہ قرآن 2025 کے سلسلے میں انشاءاللہ تعالیٰ بإذن اللہ 18ویں پارے کو دیکھیں گے۔ آج جو آپ کے لیے آیات سلیکٹ کی ہیں اس میں سورہ المؤمنون اور سورہ النور۔ اچھا، یہ جو سورہ المؤمنون ہے اس کا آغاز بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ اس میں اس کے جو نام ہے مومنوں کی جو کوالٹیز ہیں آغاز بھی وہیں سے ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ پہلی 11 آیات ہیں، مختصر آپ سے شیئر کرتی جاؤں گی انشاءاللہ تعالی، ان کی ڈیٹیلز ہم دیکھیں گے۔ آپ کی توجہ اسی پہ رہے کہ مومن کی صفات کیا مطلوب ہیں اللہ تعالیٰ کو، کون ہوتے ہیں مومن۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل کی جو ہمارا 19واں پارہ ہوگا اس میں سے ہم عباد الرحمن کی صفات دیکھیں گے، رحمان کے بندے، وہ بھی بہت خوبصورت۔ تو آج اور کل کی جو یہ کلاسز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اپنا جائزہ لیں گے ہم، اس میں سے کون سی صفات ہیں جو نہیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے، دعا کریں گے۔ تو میرا خیال ہے میں ڈائریکٹ اس پر آتی ہوں، ایک ایک کر کے وہ آیات شیئر کرتی ہوں اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اس کو تھوڑا سا کھولتی جاؤں گی۔ یہ وہ صفات ہیں، وہ باتیں ہیں جو میں نہیں، قرآن مجید ذکر کر رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کسی مومن میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کا اور جو کل میں آپ سے شیئر کروں گی ان کو تھوڑا سا میں موازنہ کروں گی۔ یہ بھی صفات ہیں، وہ ایک فائنل آپ کہہ لیں کہ ایک وقت میں یہ سب ہوں گی، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر کل مجھے ضروری لگے گا تو میں آپ سے شیئر کر دوں گی، نہیں تو ان سب کو بس دیکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ، مومن اللہ تعالیٰ کی نظر میں کون ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں۔ آپ کا دل خوش ہو جائے گا جب آپ یہ آیات پڑھیں گے، سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا جی، شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے شروع ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون۔ اچھا، یہ مکی سورہ ہے، اس لیے بتا رہی ہوں کہ اس میں آگے ایک ذکر آئے گا، مومنوں کی صفت ہوگی زکوٰۃ کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں وہاں بھی بات کروں گی۔ بعض دفعہ موقع پہ میرے کچھ بہت سی باتیں ذہن سے نکل بھی جاتی ہیں، بہت سی اچانک سے یاد آ بھی جاتی ہیں جو تیاری کرتے بھی نہیں سوچا ہوتا اور پلان بھی نہیں کی ہوتی، بہت سی پچھلی یاد آ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور بعض دفعہ بہت کچھ سوچا ہوتا ہے آپ سے شیئر کرنے کا اور وہ رہ جاتا ہے۔ تو اس میں جو زکوٰۃ کا جب ذکر ہوگا تو اس میں زکوٰۃ ابھی تو بعد میں فرض ہوئی ہے نا، وہ مدنی صورتوں میں آپ کو اس کا ذکر ملے گا، تو یہاں پر جو زکوٰۃ ہے اس میں تمام طرح کے صدقات بھی شامل ہو سکتے ہیں، نفس کی زکوٰۃ ہوگی، نفس کی، انشاءاللہ تعالیٰ وہ تفصیل سے دیکھیں گے۔ بہت خوبصورت آغاز ہے، جب بھی یہ اس کی تلاوت کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون۔ قد حرف تحقیق بولتے ہیں، یہ اس کی بہت سے استعمالات ہیں، ماضی سے پہلے آئے تو، مضارع سے پہلے آئے تو، اور بعض دفعہ توقع کسی کام میں پائی جا رہی ہے تو سمپل بتا دیتی ہوں، یہ ماضی سے پہلے آئے تو بس سمجھیں کہ یہ ماضی کا ترجمہ آپ یوں کرتے ہیں جیسے یہ ماضی قریب بولتے ہیں اس کو، کہ جیسے کام بس ہو چکا ہے۔ قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا چکے ہیں، کامیابی ہو چکی ہے۔ اصل میں ترجمہ اس کا میں گرامیٹیکلی یہ بتا رہی ہوں، مومن کامیاب ہو گئے، آپ سمجھیں کہ یہ ہو گیا، یہ اس کا معنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کون ہے مومن؟
ان کی صفات میں ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے. آخر میں فائنل سلائیڈ بھی شیئر کریں گے کہ کچھ مجھ سے مس اگر ہو گیا تو وہاں پر بھی دیکھ لیں گے. سب سے پہلے تو مومن ہے کیا؟ مسلمان اور مومن. مسلمان جو آ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے اپنا سر جھکا دیتا ہے پوری طرح سے، اور اس میں کوئی اپنی مرضی اپنی رائے نہیں اس طرح سے شامل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور مومن یہ بھی آپ سمجھ لیں اس کا ایمان سے زیادہ تعلق ہے، ایمان والے. تو یہ سب سے پہلے تو یہ کہ ایمان ہونا چاہیے، صحیح والا ایمان. اچھا میں اس صورت کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گی تاکہ آپ کی دلچسپی اور تھوڑا آپ کو انٹرسٹ بڑھے آپ کا. یہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا. پھر انہوں نے فرمایا سورہ مومنون پڑھتے ہو تو پڑھو. پھر 10 آیات تک انہوں نے تلاوت فرمائی اور انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا وہ یہ تھا، ایسے تھا. ٹھیک ہے. اب کیسے تھا، اب یہ جب ہم اس کو میں پہلی 11 آیات آپ کے سامنے رکھوں گی انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ان کا مطلب یہ تھا حضرت عائشہ کا کہ پورا قرآن ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت بن چکا تھا. یہ جو خلق ہوتا ہے نا، اخلاق کی جو واحد ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے عادت، طبیعت. ایسی عادت کہ جس کو ایفرٹ نہ کرنی پڑے کچھ کرنے کے لیے. ایک ہوتا ہے نا ہمیں جب ہم کچھ نئی عادت اختیار کر رہے ہوتے ہیں، کچھ نیا کام، تو اس ہمیں کانشیسلی سوچنا پڑتا ہے، اس کی یاد دہانی، ریمائنڈرز اور بہت کچھ محنت اور ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. عادت وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو اس کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی، بس وہ خود ہی آپ سے وہ کام ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بن چکا تھا. اور یہ جو سورہ مومنون کی شروع کی 10 آیات میں جو اوصاف بیان ہوئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ اس طرح سے یہ وہی تھے مکمل طور پر کہ یہ آپ کی طبیعت آپ کی عادت بن چکے تھے. تو ایمان، صحیح والا ایمان. ایمان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی ہمیں خبر دی ہے اور ان کے ذریعے سے جو ہم تک پہنچا ہے، جس جس چیز پر ایمان لانے کا ہمیں کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، اور یہ کہ تقدیر کے اچھی بری ہونے پر، جو بھی جس چیز پر ہمیں کہا گیا ہے اس پر ہمارا ایمان ہو. کسی ایک چیز کا انکار، سب کا انکار، کسی ایک چیز میں شک، وہ بھی مسئلہ کریٹ کرے گا. تو صحیح والا پکا. پھر ایمان آگے سے ہوتا ہے کہ دل سے تصدیق، اور یعنی کہ دل سے بھی آپ نے اس کو ایمان لانا ہے. میں مختصر بتا دیتی ہوں، پھر کبھی انشاءاللہ کھول لوں گی. زبان سے بھی اقرار کرنا ہے، اور آپ کی جو جوارے بولتے ہیں عربی میں اعضا، وہ بھی گواہی دیں. تو ان تینوں کے ساتھ، یہ ان تینوں کی تصدیق بھی چاہیے، اقرار بھی چاہیے. ان تینوں سے کسی ایک میں بھی کمی ہوگی تو بات نہیں بنے گی. مختصر میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہو گیا؟ اب آگے چلتے ہیں، اگلی آیت مبارکہ پہ چلتے ہیں. اب ہم، آپ یقیناً ایکسائٹیڈ ہوں گے جو پہلی دفعہ سن رہی ہوں گی کہ اس میں یہ آیت نمبر 2 ہے. اب یہ صفات آتی جائیں گی، ہم انشاءاللہ ان کو دیکھتے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین هم فی صلاتہم خاشعون. وہ لوگ جو مومن کون ہیں؟ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں یہ خشوع و خضوع، خاص طور پہ خشوع کا میں بتاؤں گی، عاجزی اختیار کرتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے صفت کون سی شروع ہوئی؟ نماز کی. نماز کبھی نہ چھوڑیے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں پر خشوع سے بات شروع ہو رہی ہے، لیکن آپ پریشان نہ ہوں، بالکل مایوس نہ ہوں، ڈس ہارٹ نہ ہوں. میری نماز میں تو کوئی خشوع و خضوع ہی نہیں ہے، تو کیا کوئی فائدہ ہی نہیں؟ یہ میں نے خود سنا لوگوں کو یہ کہتے ہوئے، تو کوئی فائدہ ہی نہیں پڑھنے کا، نماز میں خشوع ہو تو پڑھنی چاہیے. نہیں، بالکل نہیں. یہ نماز کے فرائض میں سے نہیں ہے. جب کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ خشوع ملے گا تو بات اور آگے اگلے درجے پہ چلی جائے گی. کبھی انڈر اسٹیمیٹ نہ کیجیے. بس نماز چھوڑنی نہیں ہے،
5 نمازوں کی فرائض کی کم از کم حاضری پکی ہو، کسی حالت میں نہ چھوڑیں. کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے نہیں، لیٹ کر. وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو تیمم کر لیجئے. خود نہیں کر سکتے، کوئی کروا سکتا ہے تیمم. لیکن نماز نہیں چھوڑنی ہے. یہ وہ چیز ہے جو مسلمان اور کافر میں فرق ہے. اس کے بارے میں بہت سخت احکامات آئے ہیں. قرآن مجید میں بہت بار اس کی تاکید کی گئی ہے کہ قیامت کے روز سب سے پہلا سوال اس کا ہوگا. تو یہ کسی حالت میں نہیں چھوڑنی، کسی صورت میں نہیں چھوڑنی. تو یہ اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ عاجزی اختیار کرتے ہیں، خاص شین عین ہوتا ہے کسی کی عظمت کی وجہ سے، اور کسی کی ہمیں علم ہو جائے کہ یہ ہستی کتنی بڑی ہے، تو وہ جو ہمارے دل میں ایک عاجزی آتی ہے نا، وہ ہوتا ہے خشوع. پھر وہ دل سے جب ہمارے اعضاء پر آتی ہے تو وہ ہوتا ہے خضوع یا خضوع. ٹھیک ہے، دونوں ساتھ ساتھ ہی ہیں. ایک دونوں میں اکٹھی ساتھ ساتھ چلتی ہے، دونوں میں عاجزی ہے. تو اب پھر اس میں ایک اور معنی بھی کیا گیا کہ ایک تو عاجزی ہو، اور پھر سکون ہو، ٹھہراؤ ہو. یہ نہیں کہ بار بار ہم اپنے کپڑے ٹھیک کر رہے ہیں، مرد حضرات اپنی داڑھی ٹھیک کر رہے ہیں بار بار، کبھی کدھر ہاتھ مار رہے ہیں، کبھی کدھر. اور نہیں، بالکل دل میں بھی عاجزی، اور وہ ہمارے جسم پر بھی ظاہر ہو. اب اس میں پوسچر باڈی کا ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی ہم بہت زیادہ کندھے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں یا بہت زیادہ جھکے. نہیں، وہ نارمل نظر آئے، اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ نماز کی کچھ آداب میں بھی چیز آتی ہے. لیکن بار بار آپ نے ہلنا جلنا نہیں ہے، کیونکہ محسوس کرنا ہے نا کھڑے کس کے سامنے. چونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے اللہ تعالیٰ، تو ہم تھوڑا سا کیجول لے جاتے ہیں، فار گرانٹیڈ لے جاتے ہیں. لیکن حدیث جبریل ہے ایک، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبادت ایسی ہونی چاہیے کہ یوں آپ کو لگے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر یہ نہ ہو تو کم از کم اس طرح سے ضرور ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو چلیں یہ ہمارا پہلا درجہ ہو، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم ان کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اتنے بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. تو کیا ہم اگر واقعی دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، تو اس طرح میں بار بار دوپٹے ٹھیک، کبھی ادھر خارش کر، کبھی ادھر سے، کبھی کوئی چیز ٹھیک کر، کبھی قمیض ٹھیک کر ہر دفعہ اٹھتے، تو ایسے لباس بھی نہ پہنے جو بار بار ٹھیک کرنا پڑے، جو آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں. تو اس طرح کا، تو اب یہ تو نماز کا ٹاپک شروع ہو جائے گا. میں چاہتی ہوں کہ وہ آپ نماز کی جو ہمارا شارٹ کورس اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوا ہے، آپ اس کو بھی سن سکتے ہیں، اپنے طور پہ پڑھ سکتی ہیں. تو سمپل میں بتانا چاہوں گی، ایک تو عاجزی کہ کھڑے کس کے سامنے ہیں، دوسرا سکون، ٹھہراؤ. یہ چیزیں اس خشوع میں آئیں گی. باقی خشوع خضوع آہستہ آہستہ وہ بھی آ جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. لیکن اس کی وجہ سے کبھی نماز نہ چھوڑیے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ دے دیں گے. تو اس کی تفصیل اور بھی آگے دیکھ لیں گے. تو یہ مومن وہ ہونے چاہیے، وہ ہیں جن کی نماز میں اس طرح سے خشوع خضوع ہوگا. پھر اس کے آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 3، مومنوں کی اگلی صفات جو ہم دیکھنے جا رہے ہیں اس میں سے اگلی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین هم عن اللغو معرضون. وہ لوگ جو لغو سے اعراض کرنے والے ہیں. لغو کا بس اگر آپ معنی سمجھ لینا، ہر وہ چیز جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، بے فائدہ. اب اس میں کوئی بات بھی آ سکتی ہے، اس میں کوئی عمل بھی آ سکتا ہے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں. اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کو ایک مباح کی کیٹیگری میں یہ علماء لے کر آتے ہیں. اس کے بارے میں بھی مختلف رائے ہیں، کچھ مباح کو کسی لیول پر رکھتے ہیں، کوئی کسی پر. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کا آخرت میں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن وہ دنیا میں بھی کریں تو تھوڑا وقت کا ضیاع ہے، لیکن باقی انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا، کسی کو وہ نقصان کا باعث نہیں بن رہی ہیں بظاہر. لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، جب ایمان بڑھتا ہے نا اور تقویٰ بڑھتا ہے، تو ایمان والوں کو فکر لگ جاتی ہے کہ میرا ایک لمحہ بھی نہ ضائع ہو. وہ حریص ہو جاتے ہیں. وہ صرف رمضان المبارک میں حریص نہیں ہوتے ہیں، وہ سارا سال وہ باتیں نہیں کرنا چاہتے ہیں. گوسپ، فیشن، یہ جو سلیبریٹیز بولتے ہیں جنہیں، ایکٹرز ہیں، ایتھلیٹس ہیں، یہ جو پولیٹیشنز ہیں، وہ ان کو بھی ڈسکس نہیں کرتے ہیں.
وہ اپنا وقت ان پہ ضائع نہیں کرتے، وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتے نظر نہیں آ رہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا نہ قرآن سے نہ حدیث سے، جس پر کوئی بھی آپ ان کو یہ لگتا ہے کہ میں یہ کام چاہے گناہ نہیں ہے، اس سے میں کروں گی تو کسی کو نقصان نہیں پہنچ رہا، لیکن کیوں نہ میں وہ کام کروں کہ جس سے میں کرنے سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو، اللہ تعالیٰ راضی ہو، تو کیوں نہ میں اپنا یہ وقت بھی ادھر لگا دوں. آپ سمجھ رہی ہیں نا؟ تو یہ پھر ایک نیکسٹ لیول ہو جاتا ہے. انسان اپنا وقت ان چیزوں پہ نہیں لگانا چاہے گا، چاہے اس کا گناہ نہیں بھی ہے، اس کا دل نہیں چاہے گا، اس کو لگے گا پتہ نہیں کب موت آ جائے، ایسا نہ ہو کہ اس حالت میں ہی آ جائے. تو میں کیوں نہ کوئی اچھا کام کر رہی ہوں، اچھا سوچ رہی ہوں، اچھا بول رہی ہوں، اچھا کر رہی ہوں. تو یہ چیز ٹھیک ہے، تو یہ اس میں شامل آج ہو جائے گی. اب اس میں کیا کیا کچھ آتی ہے، میں انشاءاللہ تعالی میں آخر میں آپ کے سامنے میں یہ ساری سلائیڈ بھی رکھنا چاہوں گی. اس میں بہت کچھ آ جائے گا، مختصر ہم دیکھ لیں گے. تو اس میں بیسیکلی تو شرک اور گناہ کے کام بھی ہیں، باقی بس ہر بے فائدہ بے مقصد بات. جب آپ قرآن مجید سے جڑیں گی انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالی ہم سب کو جوڑ کر رکھیں، ہمیں ہدایت دیں، ہدایت میں مزید اضافہ کریں. تو آہستہ آہستہ آپ کو خود ہی احساس ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ جو باتیں میں یہاں یہاں کیا کرتی تھی، ان لوگوں سے میں ان کا بھی وقت ضائع کرتی تھی، اپنا بھی، چاہے سوشل میڈیا پہ کر رہی ہوں، چاہے میں فون کر کے کر رہی ہوں، چاہے میں کسی طرح سے کر رہی ہوں، وہ آپ کو خود ہی احساس ہوتا جائے گا کہ کیوں نہ اس کی جگہ میں یہ کر لوں. آپ سوشل میڈیا، اسی سوشل میڈیا کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے موڑ کر آپ اس طرح سے دین کی طرف لے آئیں گی. وہ جو وقت آپ کا سوشل میڈیا اچھا لگتا ہے نا استعمال کرنا، سب کو اچھا لگتا ہے، کوئی بات نہیں، بعض اوقات ہمیں ایڈکشن بھی ہو جاتی ہے. تو اب وہ عادت اگر نہیں چھوٹ رہی تو کیوں نہ ہم اس کا ڈائریکشن بدل دیں، اسے ہم دین سے جوڑ دیں. تو جب دین سے جوڑ کے وہی اب سوشل میڈیا آپ استعمال کریں گی انشاءاللہ تعالیٰ، تو اب وہ باعث اجر ہوگا، اللہ کی رضا کا باعث بنے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے اب آگے چلتے ہیں. تو یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود آپ کے دل میں آئے گا، ذہن میں آئے گا. جب آپ ارادہ کرتے ہیں نا، نیت کرتے ہیں قرآن مجید سے جڑنے کی، سیکھنے کی، پھر سکھانے کی، اور پھر آپ اپنے آپ کو چاہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے آپ ایکسیپٹ کر لیں، قبول کر لیں، مجھے چن لیں، مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر لیں، مجھ سے بھی دین کی کوئی خدمت لے لیں. جب آپ اس طرح کا سوچنے لگیں گے تو باقی کام اللہ تعالیٰ آپ سے خود لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر آپ میں اخلاص ہے، آپ واقعی پیورٹی کے ساتھ کچھ کرنا چاہتی ہیں دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتی ہیں، پھر کام اللہ تعالیٰ آپ سے لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر آپ کو خود ہی احساس ڈالا جائے گا دل میں کہ یہ کام بھی اگر رہنے بھی دیا جائے تو اچھی بات ہے، اس کی جگہ ہم کوئی اور کریٹو کام، کوئی اور پازیٹیو کام بھی کر سکتے ہیں. اچھا جی، یہ ہو گیا. اور آگے ہم دیکھتے ہیں، ہم نے ابھی کون سی دیکھی تھی، تھوڑا سا آگے پیچھے ہیں. میں دیکھتی ہوں میں نے ابھی آپ سے کون سی شیئر کی تھی. میں نے حدیث نمبر 3 شیئر کی تھی، تو اب مجھے حدیث نمبر 4 کرنی ہے. ہاں، اس میں زکوٰۃ کا ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہو گیا. حدیث نمبر 4 کرتے ہیں. یہ آیت نمبر 4، ٹھیک ہے، میری زبان سے حدیث آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین هم للزکاة فاعلون، وہ لوگ جو مومن کی اگلی صفات، وہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. میں نے شروع میں ذکر کیا مکی سورہ ہے، مکہ میں، مکی صورتوں میں ابھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی. تو زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے، اس میں بڑھنا کا معنی بھی پایا جاتا ہے اور پاک ہونا کا معنی بھی پایا جاتا ہے، پاک ہونا، بڑھنا. تو مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ تو بعد میں فرض ہوئی. ویسے زکوٰۃ میں کوئی بھی صدقات آ سکتے ہیں، نفلی صدقات، یہ تو فرض صدقات ہو جائیں گے نا زکوٰۃ. پھر یہاں پر بعض مفسرین کے نزدیک نفس کی زکوٰۃ، تزکیہ نفس، شرک سے بچنا، گناہوں سے بچنا، بد گمانی، بد اخلاقی، بد زبانی سے بچنا. ٹھیک ہے، یہ ہوتے ہیں مومن. تو یہ صفات بھی پیدا کرنی ہے. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں. مختصر مختصر انشاءاللہ تعالی جہاں ضروری ہوگا میں ڈیٹیل آپ سے شیئر کرتی ہوں. یہ بھی ہو گیا. اور اب یہ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلی صفت ہے والذین هم لفروجہم حافظون.
اب 5 6 اور 7 تینوں آیات کا ایک ہی مضمون ہے، تو وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے شیئر کر دوں گی، پھر اگلی صفت اس سے اگلی آیت میں آئے گی۔ اب اس میں کیا ہے؟ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو دو طرح سے جائز تھا۔ یہ قدرتی طور پر یہ انسان کے اندر ایک فطری جذبہ جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ وہ شہوت کا، کہ وہ اسے جائز طریقے سے کیسے استعمال کرے گا۔ یہاں پر وہ بھی چیز بتا دوں کہ جیسے ہمارے ہاں یہ راہب ہوتے ہیں، بلکہ ہمارے مسلمانوں میں بہت سارے لوگ، بعض صوفی یا کچھ اس طرح کے، کہ وہ ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ تو یہ تو سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک جذبہ انسان میں، آپ کے اندر، وہ ہماری فطرت میں ہے، سرشت میں ہے، اسے جائز طریقے سے پورا کرنا یہ سنت ہے۔ اور یہ بھی اجر ہے جب کوئی شخص اپنی بیوی کے ذریعے سے اپنی یہ جو جذبہ ہے پورا کرتا ہے، تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ باعث اجر ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا حیرانگی سے، وہ کیسے باعث اجر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی جذبہ اگر تم جائز طریقے سے نہ پورا کرتے، حرام طریقے سے پورا کرتے، تو گناہ ہوتا نا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جو جائز اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، نکاح کا راستہ اور بیوی کا راستہ، اور اس طریقے سے پورا کر رہے ہو، تو یہ باعث اجر بن گیا۔ تو جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تب دو راستے تھے، ایک یہ بیویاں، نکاح، اور دوسرا لونڈیاں۔ تو اب چونکہ لونڈیوں کا وہ نظام نہیں ہے ہمارے پاس، بعض لوگ اس پر بھی بڑا انگلی اٹھاتے ہیں، ان کو ہمارے اسلام کے لونڈیوں سے، کنیزوں کے الفاظ سے، باتوں سے بہت چڑ ہوتی ہے۔ اگر کبھی وہ ہسٹری پڑھیں اور آج بھی ہسٹری دیکھیں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، جب جنگیں ہوا کرتی تھیں اور وہاں پر جو بچے عورتیں ہاتھ لگتے تھے، کتنا برا سلوک کیا جاتا تھا۔ کوئی نکاح کا اور انہیں عزت دینا، انہیں اپنی پناہ میں رکھنا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ ایک عورت اتنے فوجیوں کی ضرورت کا نشانہ بنتی تھی۔ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، مجھ سے بتایا بھی نہیں جائے گا آپ کو۔ تو وہی اللہ تعالیٰ نے، اسلام نے جب اسے کنیز کہا، لونڈی کہا، اور اس کے حقوق دیے، جو آزاد عورت سے قدرے کم ہے لیکن پورے حقوق ہیں انسان کے درجے پر، تو یہ تو فخر کی بات ہونی چاہیے ہمارے لیے۔ کوئی اس میں، چونکہ ہمیں ہسٹری کا نہیں پتا کہ ہو کیا رہا تھا تب عرب میں اور ارد گرد، اور باقی آپ پورا اسٹڈی کریں، ابھی بھی جہاں پہ جنگیں ہوتی ہیں، ان کی عورتوں کو کس طرح ان کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے۔ کوئی حقوق کا خیال رکھتا ہے اس طرح سے؟ اور اسلام تو بیوی کے درجے پر لے کر آ رہا ہے اس سے۔ تو اب فی الحال صرف میں بیویوں کی بات کروں گی۔ تو مومن وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ایک تو نکاح کی صورت میں اپنی جائز خواہش پوری کرتے ہیں، اور بھی کسی بھی طرح سے عورت عورت کے سامنے بھی اوریاں نہیں ہوگی، وہ اپنی کوئی بھی جسم کا حصہ اس طرح سے، اب ٹھیک ہے ڈاکٹر کے پاس یا وقت ضرورت ڈیلیوری کے وقت، وہ ایک اور چیز ہے، باقی بلا ضرورت کوئی کسی کی جسم کے حصوں کو نہیں دیکھیں گے۔ اتنی حیا والے ہوتے ہیں مومن، وہ اس طرح سے کہ کسی کے سامنے کوئی بھی جسم کا حصہ ان کا نظر نہ آئے، وہ اس چیز کا خیال کرتے ہیں، مکمل لباس پہنتے ہیں۔ اب اس میں جتنی بھی ڈیٹیل ہو وہ کم ہے، میں بس آپ کو آئیڈیا دینا چاہ رہی ہوں۔ اگلی آیات بھی دیکھ لیتے ہیں، اس میں کیا کہا جا رہا ہے، مومنوں کی کیا صفات ہیں۔ اس میں یہ آیت نمبر 6 اب ہم دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر اپنی بیویوں سے، ٹھیک ہے، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مگر اپنی بیویوں سے یا جن کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ کنیزوں سے، بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ تو کلیئر ہو گیا۔ اب اگلی آیت پہ چلتے ہیں، اور اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 7۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن ابتغى وراء ذلك، پس جو چاہے اس کے سوا، اس کے علاوہ، یعنی بیوی اور لونڈی کے علاوہ جسے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، حلال کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اب اس کے علاوہ کسی بھی طرح وہ اپنی یہ شہوت پوری کرنا چاہیں تو وہ سب حرام چیز میں، یہ غلط میں شامل ہوگا۔ اب اس کی تفسیر بھی ہم دیکھ لیں گے، میں مختصر بتا دیتی ہوں کہ یہی جذبہ کوئی مرد اگر مرد سے پورا کرتا ہے، عمل قوم لوط جسے کہا جاتا ہے، یا زنا سے پورا کرتا ہے کوئی،
یا عورت عورت سے پورا کرتی ہے، یا بعض لوگ جانوروں سے یہ شہوت پوری کرتے ہیں، یا اس طرح سے. تو یہ جو شہوت کا جذبہ ہے، یہ کسی بھی غلط طریقے سے ان کو چھوڑ کے، بیوی اور کنیز کو چھوڑ کے کسی بھی طریقے سے کوئی سیلف خود میسٹربیشن جسے بولتے ہیں، کسی بھی طریقے سے کرتا ہے تو وہ سب غلط ہے. اور اس میں پھر یہ مختلف درجات ہیں ان سب کے. تو کتنے بڑے بڑے گناہوں میں بھی یہ شمار ہوتے ہیں، زنا، عمل قوم لوط. تو یہ سب حد سے بڑھنے والے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو مومن کی شان یہ ہے کہ وہ حیا والا ہوتا ہے. وہ اپنی ذاتی زندگی میں بھی وہ اس طرح سے نہیں کرتا، بس جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حلال کیا صرف اپنی بیوی سے، ایک ہے، یہ جو بھی ہیں جتنی بھی ہیں، بس ان کے علاوہ کسی کے ساتھ وہ اس طرح کی کوئی بات نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا. حیا بیسیکلی مومن میں حیا ہوتی ہے. وہ کسی عورت کے سامنے امیجن بھی نہیں کر سکتا، نہ کوئی مومن عورت اس طرح امیجن کر سکتی ہے. کسی اور غیر مرد کو آنکھ بھر کے، نظر بھر کے دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہے گا. جب ہم میں حیا بڑھتی ہے نا، تو ہم ٹی وی پر بھی، میگزین پہ بھی، اگر ہمیں موقع بھی ہے ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن پھر بھی انسان نہیں دیکھنا چاہے گا. اسی طرح مومن مرد بھی. تو جب حیا بڑھتی ہے تو کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کو بھی وہ انسان کو اس چیز سے حیا آتی ہے. اور کہاں یہ کہ آپ اپنی شرم گاہ اور اپنی یہ والا پروسیس جو اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے ساتھ، شوہروں کے ساتھ حلال کیا، وہ کسی کے ساتھ امیجن بھی نہیں انسان کر سکتا. تو یہ مومن کی شان ہے. وہ جگہ جگہ منہ نہیں مارتے ہیں، یہ الفاظ مجھے کہہ لینے دیں. اور اس طرح سے اب اس کی بھی ڈیٹیلز ہے، لیکن مختصر بس اتنا ہی جتنا میں آپ کو بتاتی جا رہی ہوں، میں مین آئیڈیا دیتی جا رہی ہوں. اب اس کے بعد اور دیکھتے ہیں. اور اس میں اگلی آیت مبارکہ میں دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ان کی اور صفات آ رہی ہیں. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. مومن کون ہے؟ وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی یہ رعایت کرنے والے ہیں. یہ چرواہے کو بھی کہتے ہیں نا. تو اس کے مطلب ترجمے ہم اور طرح سے بھی کر سکتے ہیں، جو اپنے عہد کا لحاظ رکھنے والے ہیں، پورا کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ انشاءاللہ تعالیٰ جب میں آپ کو بتاؤں گی نا، یہ امانت میں کیا کچھ آتا ہے. امانت میں آپ یوں سمجھ لیں، ہر چیز میرے پاس اور آپ کے پاس امانت ہے. ہماری زندگی ہمارے پاس امانت ہے، ہماری اولاد، مال، یہ سب چیزیں ہمارے پاس امانت ہے. اگر آپ کو کوئی سکل دیا نا اللہ تعالیٰ نے، مجھے اگر فرض کریں یہ میں علم حاصل کر رہی ہوں، دین کا، قرآن مجید کا، گرامر کا، یہ سب میرے پاس امانت ہے. اب مجھے یہ نہیں کرنا کہ میں نے سیکھ لیا اور میں اسٹوڈنٹس کو یا تو سکھاؤں، کچھ بتا جاؤں، کچھ چھپا جاؤں، کہ ان کو میں نہ بتاؤں کہیں یہ بھی وہ نہ سیکھ لیں، میرے لیول پہ نہ آ جائے. نہیں، یہ خیانت ہو جائے گی. پھر کوئی علم مجھے دیا ہے، کوئی سکل مجھے دی ہے، کوئی اولاد، کوئی یہ مال، کوئی مجھے عہدہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کوئی عہدہ، کچھ بھی، وہ میرے پاس امانت ہے. ایون میں آج اگر ایک ماں ہوں تو یہ بھی مجھ پہ امانت ہے کہ میں پورا صحیح طریقے سے اپنی ذمہ داری نبھاؤں. ہر رشتے کے لحاظ سے وہ ایک میرے پہ وہ ایک امانت ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہر چیز اس میں آ جاتی ہے. امانت ہے آپ کے پاس، سب وقتی طور پہ دیے گئے ہیں. تو ان کا صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں، وہ ان کو صحیح راستے پہ لگا دیتے ہیں. باقی سلائیڈ سامنے رکھوں گی، کچھ اور ذہن میں آتا گیا تو وہ بھی شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. وَأَحَدِهِمْ رَاعُونَ، اور اپنے عہد کی. اب اس عہد میں کیا آتا ہے؟ اس میں بھی بہت کچھ آتا ہے. اس عہد میں وہ تمام عہد اور میثاق شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایون ہمارے اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے عالم غیب میں لیے تھے. ہم سے جو عہد لیا تھا نا، جسے عہد الست بھی بولتے ہیں، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سورہ اعراف میں. تو ہمیں تو یاد نہیں ہے، تو لیکن وہ عہد بھی شامل ہے. ہم نے مومن جو ہے اس عہد کا بھی پاس رکھتے ہیں. وہ جو عہد، چاہے اب ہمیں قرآن مجید سے پتہ چل رہا ہے، جب بھی کوئی نبی آتے ہیں، رسول آتے ہیں، تو اس عہد کی یاد دہانی کرواتے ہیں، تجدید کرواتے ہیں. اور یہ ہماری فطرت میں ہے، ہمیں وہ یاد آ جاتا ہے. ہماری فطرت ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا رب یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بت کیسے ہو سکتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی ہے جو رب ہونا چاہیے. تو ہم انسان کی فطرت میں ہے، وہ اپنے رب کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. تو جب وہ چیز سامنے آتی ہے تو وہ فوراً
اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. تو مومن جو ہے چاہے اس نے اللہ تعالیٰ سے غیب میں وہ عہد لیے ہیں، چاہے یہ جو رسول کے ذریعے شریعت ہم تک پہنچتی رہی ہے، اور اب آخری شریعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، تو یہ بھی عہد ہے. ٹھیک ہے، اور وہ تمام عہد جو ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں ایمان کی شکل میں بھی، تو ان سب کا پاس کرتے ہیں. پھر دنیا میں لوگوں سے اگر آپ کوئی وعدہ کرتے ہیں، کوئی عہد کرتے ہیں انڈیویجول لیول پر یا آپ بڑے لیول پر، قومیں اگر ایک دوسرے سے عہد کرتی ہیں، تو ان سب کا جو مومن ہوتا ہے نا، وہ ان کا پاس رکھتے ہیں، لحاظ رکھتے ہیں، ان کو نبھاتے ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں. یہ مومنوں کی شان ہے. آگے دیکھتے ہیں. اب ہم بالکل آخر میں جا رہے ہیں، یہ آخری صفت ہے، پھر اس کا ریوارڈ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. والذین هم علی صلاتهم یحافظون. اچھا جی، اب اس میں کیا ہے؟ وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب آپ دیکھیں نمازوں کا دو بار آیا. پہلی بار کیا آیا تھا؟ کہ وہ خاشعین ہوتے ہیں، خشوع خضوع کا. اور آخری جو صفت آئی ہے پھر نمازوں پہ ختم ہو رہی ہے. یہ حفاظت کرنے میں مختلف علماء نے اور مفسرین نے اس کی مختلف تفصیل بتائی ہے. مختصر میں انشاءاللہ تعالی سلائڈ سامنے رکھوں گی تو بھی آپ اس کو بتا دوں گی، بلکہ میرا خیال ہے سلائڈ پہلے رکھتے ہیں، یہ ساری صفات کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان صفات کا ریوارڈ دیکھیں گے کیا ریوارڈ ہے. اور یہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ قد افلح المؤمنون. ٹھیک ہے، یہاں سے شروع ہوا تھا نا. تو اس کا مطلب ہے کہ مومن جو ہے وہ فلاح پا چکے ہیں، سمجھیں کہ وہ کامیاب ہو چکے ہیں. اچھا جی، ان کی سلائڈ دیکھتے ہیں. ام، یہاں سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز میں خشوع اور خضوع. خشوع کا معنی کیا ہے؟ خا شین عین، عاجزی، کسی کے عظمت، کسی کے بڑا پن، کسی بھی ہستی کا، چاہے وہ جسمانی ذات ہے اس کی یا اس کی عظمت کسی بھی طرح سے، جب اس کا علم آ جائے انسان کے پاس اور اس کا دل جو عاجزی سے جو لرزتا ہے، جو عاجزی آتی ہے، اسے خشوع بولتے ہیں. اور پھر اس کا اثر بعد میں جسم پر آتا ہے، اعضاء پر آتا ہے، اسے خضوع بولتے ہیں. اور دونوں چیزیں سیم ہی ہیں، ملتی جلتی ہیں، ساتھ ساتھ ہی چلتی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا خالی دل میں آیا ہے اعضاء پہ نہ آئے، یا خالی اعضاء پہ میں جھک رہی ہوں اور میرا دل نہیں جھکے گا تو بات نہیں بنے گی. دونوں لازم و ملزوم ہے، ساتھ ساتھ چلتی ہیں. کسی کے سامنے جھک جانا، دب جانا کہ میں کچھ نہیں ہوں، یہ چیز مطلوب ہے نماز میں. اور نماز ہماری ٹریننگ کرتی ہے. پھر جب نماز ہم صحیح ادا کرتے ہیں تو وہ دوسری نماز تک ہم اسی حالت میں رہتے ہیں. یہ عاجزی رہنی چاہیے. یہ نہیں کہ نماز کے فرائض میں آ گئی اور بعد میں جب لوگوں سے ڈیل کر رہی ہوں، اللہ کی مخلوق سے ڈیل کر رہی ہوں، تو وہ میرے اندر پھر ایک فرعون آ گیا. اب میرے اندر میں آ گئی، میں بڑی چیز ہوں. نہیں، یہ دونوں نمازوں کے بیچ میں بھی رہنی چاہیے. یہ ہماری عادت کا حصہ بن جانی چاہیے، نماز میں بھی اور پھر ہماری زندگی میں. مومن جو ہوتے ہیں وہ ہمبل ہوتے ہیں، اور ان کی عاجزی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے. وہ گریسفل بھی ہوتے ہیں، وہ باروب بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک عاجزی بھی ہوتی ہے. اور عاجزی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے بھی ہمبلی پہ وہ ٹریٹ کرتے ہیں. اور اس میں پھر نماز میں خشوع کا مطلب ایک تو دل میں عاجزی کہ اللہ تعالیٰ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں سب سے بڑی ہستی کے سامنے کھڑی ہوں، سب کچھ وہی ہے. اور اسی طرح ایک دن میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. واقعی ہم نے کھڑے ہونا ہے. محسوس کیا کریں، مجھ سے پوچھا جائے گا. ویسے تو دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کریں کہ ہم سے حساب نہ لیا جائے. اور اگر حساب ہو تو آسان ہو، جس کا بس اللہ تعالیٰ نامہ اعمال دیکھیں گے اور بس سائڈ پہ کر دیں گے. کیونکہ جس سے سوال کیا گیا حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ مشکل میں پڑ گیا. تو دعا کیا کریں، ایک دن اس طرح ہم کھڑے ہوں گے، وہ وقت آنا ہے، ہم سے اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے اور پتہ نہیں کیا ہوگا اس وقت. تو نماز میں محسوس کیا کریں. پھر اس میں خشوع خضوع کا میں نے بتایا کہ اس میں سکون بھی مراد ہے. بلا ضرورت نماز میں حرکت نہ کریں، نماز میں کپڑے درست نہ کریں. مرد حضرات کا تو یہ پتہ بھی چلتا ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بار بار داڑھی میں کبھی یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. یہ نہیں، خواتین کا ذکر کر رہی ہوں صرف.
بار بار لباس درست نہ کریں. ہم دوپٹہ بہت درست کرتی ہیں, پھر کبھی کوئی چیز ہٹا دی ادھر سے ادھر سے, نہیں. کبھی کپڑوں سے کھیلنے لگ گئے, کبھی جائے نماز کے وہ ڈیزائن میں کھو جاتے ہیں, نہیں. خوش و خضو میں ان سب چیزوں سے آپ نے کوشش کرنی ہے, آ جائے گا انشاءاللہ آئے گا. شروع میں نہیں آتا کوئی بات نہیں, میں آپ کو بتا دوں یہ فرض نہیں ہے, یہ اس کا درجہ بلند ہوتا ہے نماز کا. آپ کو ایک لذت محسوس ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کا قرب اور محبت محسوس ہوتی ہے. یہ نماز کا لازم حصہ نہیں ہے, فرض میں سے نہیں ہے, شرائط میں سے نہیں ہے. لیکن ایسا ایسا آپ میں طلب بھی ہوگی, تڑپ بھی ہوگی, جب یہ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا وہ کیا چیز تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کھڑے رہتے تھے, پاؤں مبارک سوج جاتے تھے. وہ کیا چیز تھی, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تیر کھا رہے ہیں, خون بہ رہا ہے, نماز نہیں توڑتے تھے جب تک کہ کوئی گر نہ جائے یا نماز نہ مکمل ہو جائے. وہ کیا چیز تھی, انہیں کیا نظر آ رہا ہوتا تھا, انہیں کیا مل رہا ہوتا تھا. تو یہ چیز مطلوب ہے. تو اگر شروع میں نہیں ملتی تو پریشان نہ ہو, نماز نہیں چھوڑنی اس کے پیچھے, اسے بہانہ نہ کبھی کوئی بنائے. پھر آہستہ آہستہ آپ کے اعضاء میں بھی یہ عاجزی آئے گی, سب سے پہلے دل میں, پھر جسم پہ اس کا اثر نظر آئے گا. اور میں پھر بتا دوں کہ یہ عاجزی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اتنا جھکے ہوئے ہیں, ہر ایک سے سر جھکا کے اور کندھے جھکا کے مل رہے ہیں, نہیں. ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ینگ لڑکے کو دیکھا, بہت سر جھکایا ہوا, اپنے گھٹنوں میں سر دیا ہوا. حضرت عمر نے پوچھا, کسی نے بتایا کہ یہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے, بہت تقویٰ ہے. حضرت عمر بن خطاب نے, بڑے وہ روب والے تھے, انہوں نے کہا یہ کیسا اللہ کا ڈر ہے, یہ اللہ کا ڈر مطلوب نہیں ہے کہ اس طرح سے اپنا سر گھٹنوں میں دے کر آپ اس طرح سے بیٹھے رہو. ڈر کیا ہے, عاجزی کیا ہے, خشوع کیا ہے, جب میں کوئی کام کرنے لگوں نا, کوئی غلط کام کرنے لگوں تو مجھے حیا آئے, مجھے اللہ تعالیٰ, میرا دل اتنی عاجزی ہو, کبھی کوئی مجھے یہ چیز محسوس ہو کہ میں بڑی چیز ہوں, دنیا کی محبت میرے دل میں آنے لگے, تب مجھے احساس ہو کہ میں کچھ نہیں ہوں, سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے. کوئی دنیا کی محبت دل میں آنے لگے, کوئی تکبر آنے لگے, کوئی خود پسندی, اپنی تعریف سننے کو دل چاہے, تو خیال آئے کہ نہیں, میں نے تو ایک دن مر جانا ہے. تو یہ چیزیں آپ کو آپ کے اندر عاجزی لے کر آتی ہیں, سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے, میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو عاجزی اور تقویٰ یہ ہے کہ کوئی گناہ کرنے لگے تو حیا آ جائے, خوف آئے, اللہ تعالیٰ کی محبت میں بھی, اللہ تعالیٰ کے ڈر سے بھی انسان رک جائے. کوئی بھی کام, کسی انسان کے ساتھ کوئی زیادتی ہونے لگے, کسی کی حق تلفی ہونے لگے, کوئی اللہ تعالیٰ کے حقوق میں یا بندوں کے حقوق میں, آپ کو اللہ تعالیٰ یاد رہیں, وہ ہے تقویٰ. اور یہ خشوع یہ ہے کہ آپ کے اندر خود پسندی نہ آئے, تکبر نہ آئے, اپنی تعریف سننے کو دل ہی نہ چاہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, سب کچھ تو اللہ تعالیٰ ہے. یہ چیز ہے. پھر آگے اگلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا لو کام, ہر وہ بات, ہر وہ کام جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اب آپ خود جائزہ لے لیجئے گا, اس میں شرک اور گناہ تو ہے, اس کے علاوہ یہ کوئی بے فائدہ باتیں اور کام صبح سے رات تک. اب آپ خود جائزہ لیں, میں ایسا کون سا کام کر رہی ہوں. بعض کام ایسے ہیں جن کا گناہ نہیں ہے لیکن ان کا فائدہ بھی تو نہیں ہے. جو مومن ہوتا ہے, میں مومن کی شان بیان کر رہی ہوں, مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ با مقصد زندگی گزارتا ہے. بس یہ نوٹ کر لیجئے گا, یہ لکھ لیجئے گا, با مقصد زندگی ہوتی ہے. اس کا سونا, جاگنا, کھانا, پینا, اس کی گفتگو, اس کی فراغت بھی با مقصد ہوتی ہے. وہ اس میں بھی سوچتا ہے میں کچھ ایسا کروں کہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو, یا اللہ تعالیٰ راضی ہو, اور کچھ نہیں تو میں تسبیح کر لوں, میں ذکر کر لوں. وہ فراغت میں بھی اللہ کو یاد کرنے والا ہوتا ہے. اس کا دل نہیں چاہتا اب اس طرح سے میں بہت زیادہ وقت میں بازاروں میں, سوشل میڈیا پہ, لمبے لمبے فون, اور تنقید, یہ جو سلیبریٹیز ہیں ان پہ, ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے, اسکینڈلز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. نہیں, یہ مومن کی شان نہیں ہے. اور جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے نا, جب آپ کی زبان قرآن مجید پڑھے گی, پڑھائے گی, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے, پڑھائیں گے, تو آپ کی زبان کہاں یہ باتیں, اور کہاں آپ کہیں گے کہ اب میں یہ باتیں کروں گی, فیشن کی, یہ لوگوں کو ڈسکس کروں گی, کس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے, کس کی کتنی شادیاں ہیں, کس کا افیئر چل رہا ہے, فیشن میں کیا آ گیا ہے, اور میرے گھر والوں کی باتیں, ایسے لوگوں کو ڈسکس کر رہی ہوں, کسی کے گھر میں کیا چل رہا ہے. لوگ, ہم بہت وقت ضائع کرتے ہیں, پوچھتے رہتے ہیں, کبھی کسی کلاس والوں کا پوچھ لیا, کسی دوست کا, رشتہ داروں کا, اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے, جاب ملی کہ نہیں, شادی ہوئی کہ نہیں, بچے ہوئے کہ نہیں. نہیں, یہ مومن کی شان نہیں ہے, وہ با مقصد ہوتا ہے. اور پھر جب قرآن مجید سے جڑتا ہے نا, تو اس کو خود حیا آتی ہے کہ کہاں میں ابھی آیات سن رہا تھا, آیات پڑھ رہا تھا,
اور میں یہ باتیں کروں گا، اس کا دل ہی نہیں چاہے گا یہ باتیں کرنے کو. یہ قرآن مجید کا معجزہ آپ کو کس طرح بدلے گا، آپ کا دل ہی نہیں چاہے گا وہ چیزیں دیکھنے کو، وہ باتیں کرنے کو انشاءاللہ تعالی. تو مومن لفظ باتوں سے، کاموں سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں. اور جو کل انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے نا، عباد الرحمن، بہت خوبصورت صفات ہے اس میں، ہے کہ وہ جاہلوں سے کنارہ کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں. جو لوگ بھی غیر ضروری بات کر رہے ہیں، ایسے ہی بحث کر رہے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں، تو مومن ان کو بس دور سے سلام کر کے گزر جاتے ہیں. اسلام کی میں کل تفصیل بتاؤں گی، اس میں کیا کیا شامل ہے انشاءاللہ تعالی. پھر زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں. مکی صورت ہے تو اس میں تزکیہ نفس ہے. ویسے مال کی زکوٰۃ، نفلی صدقات بھی ہو سکتے ہیں اس میں. اور مومن جو ہوتا ہے نا، ہر وقت وہ اپنے نفس کو شرک سے، گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے بھی بچاتا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال کرتا ہے کہ میں کہیں بدگمانی تو نہیں کر رہا جس کا کسی کو پتہ بھی نہیں چل رہا. چلے شرک کا، کفر کا، گناہوں کا بعض دفعہ تو پتہ چل جاتا ہے، بڑے گناہوں کا یا ظاہری گناہوں کا. مومن کی شان ہوتی ہے کہ وہ چھپے ہوئے گناہوں سے بھی پرہیز کرتا ہے. بدگمانی، وہ جو دل میں خیال آتے ہیں وہ ان پر بھی احتیاط کرتا ہے کہ میں ایسے نہ کسی کے بارے میں کوئی ایسی کوئی ان کے بارے میں رائے قائم کر لوں کہ اللہ تعالیٰ کو بری لگے. بعض یہ جو گمان ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں. مومن جو ہے بد اخلاقی سے بچتا ہے، بد زبانی سے بچتا ہے. یہ مومن کی شان ہے. اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، سورۃ المومنون پہلی 11 آیات پڑھ رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ نے جب فرمایا تھا، یہی آیات کا ذکر کیا تھا. تو یہ ان میں موجود تھی، یہ ان کی عادت تھی. ہم نے یہ والی اپنانی ہے، ہم نے بھی مومن بننا ہے انشاءاللہ تعالی، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ وہ فلاح پا چکے ہیں اگر کسی میں یہ صفات ہیں. اور انہیں کیا ملے گا؟ انہیں عام جنت نہیں ملے گی، انہیں جنت الفردوس ملے گی. ابھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. امانتوں کا پاس رکھنے والے ہوتے ہیں. کوئی چیز جو مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، مجھے وقت دیا ہے، مجھے کوئی علم دیا ہے، اسکل دیا ہے، مال اولاد، سب امانت اللہ تعالیٰ کی. اور میں سب کو اس طرح سے ہم نے خیال کرنا ہے کہ وہ ضائع نہ ہو، اور ان کو ضائع بھی نہیں ہونے دینا، اور ان کو محسن کے درجے پہ بہترین استعمال کرنا ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا، آپ کہیں جاب کر رہے ہیں، آپ کو کوئی عہدہ دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کا بہترین استعمال کریں. کچھ بھی دیا ہے، زندگی کا بہترین استعمال کریں، با مقصد ہو. وقت کا بہترین استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، چاہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، مقصد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو. تو وہ وقت جو امانت ہے، وہ امانت ہے نا. یہ ہم کیا ہے؟ ہم ایک وقت کا نام ہے. کوئی 40 سال، 60 سال، انسان وقت کا نام ہے. تو وہ امانت ہے ہمارے پاس. تو ان کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہے. آگے دیکھتے ہیں اور کیا صفات ان کی رہ گئی. عہد کا پاس رکھنے والے ہوتے ہیں. یہ میں نے ذکر کیا تھا. کوئی بھی عہد، کوئی بھی وعدے، کوئی بھی مثال جو ہم نے پہلے کیے اللہ تعالیٰ سے، یا شریعت کی صورت میں جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، جب ہم گواہی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو پھر ہم نے ان کی ہر بات پر ایمان بھی لانا ہے، عمل بھی کرنا ہے. اب وہ ہم پہ فرض ہے، تو شریعت پر عمل کرنا. پھر دنیا میں بھی کسی سے ہم نے چاہے انڈیویجول لیول پہ کوئی وعدہ کرے، اور یہ تو حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے، منافق کی 3 نشانیاں، ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے 4 نشانیاں. بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت دی جائے تو خیانت کرے، اور ایک جگہ ہے اگر کبھی جھگڑا ہو تو بدتمیزی، بد اخلاقی، گالی گلوچ پہ اتر آئے. یہ منافق کی نشانی ہے. اب آگے نفاق 2 طرح کا ہوتا ہے، نفاق اکبر ہوتا ہے، اصغر ہوتا ہے. میں نے اصغر کا آپ کو بتایا، یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے. اکبر کا قرآن مجید میں ذکر ہے، جو بڑے بڑے منافق ہوا کرتے تھے، جو اسلام کو اوپر سے کچھ اور اندر سے نقصان پہنچانا چاہتے تھے دین اسلام کو. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اب آخری صفت پھر نماز کی. کتنی اہمیت ہے نماز کی. شروع میں خشوع خضوع کی بات ہو رہی تھی، اب نمازوں کی خوب حفاظت کرتے ہیں. حفاظت سے مراد ہے نماز وقت پر ادا کرتے ہیں، اور ہمیشہ ادا کرتے ہیں، وقت پر ادا کرتے ہیں. پھر پاکیزگی کا، طہارت کا خیال رکھتے ہیں. دیکھیں طہارت ہوتی ہے کہ یہ میں نے جو بھی لیکچر ریکارڈ کروائے ہیں اس پہ آپ کو تفصیل سے مل جائے گا کب فرض ہوتی ہے. پاکیزگی کسی نجاست سے پاکیزگی، وہ بھی طہارت ہے. حسی، مانوی، اور مانوی جیسے کہ شرک سے، گناہوں سے پاکیزگی. پھر ایک حسی جو کوئی چیز نظر آ رہی ہے
اس میں پھر آگے چھوٹی طہارت ہے، بڑی طہارت ان میں آ جاتی ہے، بعض میں وضو کرنا ہوتا ہے، بعض میں غسل کرنا ہوتا ہے. تو یہ پوری ڈیٹیل ہے، مختصر آپ سے شیئر کیا گیا وہاں پر. ایک ہوتا ہے ہم ویسے ہی نہا رہے ہیں، ویسے ہی ہمیں صفائی پسند ہے، کپڑے بدل رہے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ نہیں، کچھ گندے ہو گئے ہیں کسی وجہ سے، تو اب ہم پہ یا تو وضو کریں یا پراپر غسل کریں، پھر ہم ہمارا وہ نماز ادا کر سکیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں نا ان میں فرق؟ تو ایک ویسی صفائی ہوتی ہے، اسے کیا بولتے ہیں، اس کے لیے خاص لفظ ہوتے ہیں، اچانک میرے ذہن میں آیا تھا اور سلپ ہو گیا. اس کے لیے نفاذت کا لفظ نظافت ہوتا ہے، نظافت ہوتا ہے اردو میں. میں کہیں آگے پیچھے نہ کر جاؤں، ٹھیک ہے؟ وہ آپ صفائی پسند ہے، جتنی دفعہ مرضی آپ نہائیں، لباس بدلیں. لیکن ایک ہوتا ہے کہ اب آپ نے فرض کریں کوئی ایسا کام ہوا ہے کہ اب چاہے آپ بیت الخلاء سے آئے ہیں، اب آپ کو کم از کم وضو کرنا پڑے گا، پھر نماز ادا کر سکیں گے. یہ چھوٹی طہارت میں چلے آسانی سے بتا دیتی ہوں. پھر ایک ہے کہ کچھ ایسی بات ہے جس پہ غسل فرض ہو گیا ہے، کوئی حیض ہے، نفاس ہے، کوئی جنابت ہے، اب غسل فرض ہو گیا، اب غسل کریں گے تو نماز ادا کر سکیں گے. تو یہ ہوتی ہے طہارت. ہم طہارت ہر چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو میں صاف ستھری رہ رہی ہوں، میں نے ایسے گرمی میں پسینے آئے نہا لیا، یہ بھی طہارت ہے. وہ بھی ایک حصہ ہے لیکن پیور طہارت نہیں ہے. وہ ویسے آپ صفائی کے لیے کر رہی ہیں، آپ کو گندا فیل ہو رہا ہے، لباس بدل لیا، نہا لیا. طہارت میں ضروری ہو جاتا ہے پھر. تو چھوٹی طہارت ہے، پھر بڑی طہارت ہے، وہ سارا کچھ اس پہ تفصیلات آ جاتی ہیں. پھر نماز کے اوقات کا خیال رکھنا، نماز کی حفاظت میں، نماز میں سنجیدگی ہر لحاظ سے. اس کی وضو میں بھی آپ خیال کریں، اس کی نماز کی ادائیگی میں بھی سنجیدگی ہو، پھر دونوں نمازوں کے بیچ میں بھی نہ بھولیں اللہ تعالیٰ کو، اور ہر ایسے کام سے پرہیز کریں جن سے نماز کا اجر ضائع ہو جاتا ہے. تو یہ جب مختصر رکھا ہے، بہت کچھ اس میں آ جاتا ہے، لیکن میں نے بس سمپل آخر میں ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ آخری آیت ہے، اس سے پہلے بھی ایک آیت ہے، آیت نمبر 10. آیت نمبر 10 پہ میں آپ سے شیئر کروں گی. اب ان کا ریوارڈ دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک هم الوارثون، یہ لوگ ہیں جو وارث ہوں گے. وارث کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں، لیکن پہلے یہ تو دیکھ لیں وارث کس چیز کے ہوں گے. الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، وہ لوگ جو جنت کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. دیکھیں وارث ہوتا ہے جو کسی کے بعد کسی چیز کا اب وہ حقدار ہوگا اور وہ چیز اس کی ہو جائے گی، اور یہ آخر میں جا کے ملتی ہے. پھر یہاں پر وارث کا مطلب اس طرح سے بھی ہے کہ یہ لوگ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتی ہوں، پھر آپ اس کو زیادہ سمجھ پائیں گے. یہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ سے مانگو تو پھر دوست مانگو، کیونکہ وہ جنت کا اوسط اور جنت کا اعلیٰ حصہ ہے. اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ جو راوی حدیث ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں. اوسط کا معنی افضل بھی ہوتا ہے، درمیان بھی ہوتا ہے. درمیان لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لمبائی اور چوڑائی میں جنت کے درمیان میں ہوگا، جنت الفردوس. اور افضل اور بلند کا معنی لیں گے تو جنت کی سب سے بلند منزل ہوگی. ٹھیک ہے؟ تو اب آپ نے جب بھی مانگنی ہے نا اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس، اللہم انی اسالک الجنت الفردوس، ٹھیک ہے؟ یہ مانگا کیجیے اپنے لیے بھی، اپنے پیاروں کے لیے بھی. بہترین مانگا کرے، جب اللہ تعالیٰ سے مانگا کرے چھوٹی چیز نہ مانگا کرے. اچھا ایک اور حدیث بھی آپ سے شیئر کرنی تھی، میں اپنی واپس اس پوائنٹ پہ آتی ہوں، میں یہ مس نہ ہو جائے، مجھے اچھی لگی تو یہ میرا دل چاہا میں آپ سے شیئر کروں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ نیچے ریفرنس دیکھ رہے ہیں پچھلی حدیث کا بھی اور اس کا بھی، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز اس کے وقت پر ادا کرنا، نمبر 1. میں نے کہا پھر کون سا عمل؟ فرمایا والدین سے حسن سلوک، والدین سے اچھا سلوک کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ان کے حقوق ادا کرنا، ان کی ضرورتوں کا خیال کرنا، ان کی عزت و احترام کرنا. میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، جس میں تلوار سے بھی ہے، جس میں قلم سے بھی ہے، اور یہ قرآن مجید کے ساتھ جہاد بھی ہے. یہ دعوت اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یہ سب جہاد ہے. ٹھیک ہو گیا؟ کتنی خوبصورت احادیث ہیں، کتنی سادہ سی ہیں. انہیں خود بھی یاد کریں، رکھیں، آگے بھی شیئر کریں. اچھا اب ہم اپنی آخری آیت پر تھے.
تو وارث پھر دیکھا آپ نے، جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، تو وارث کا ایک معنی تو میں نے بتایا، وہ چیز جو آخر میں جا کے ملتی ہے، اور وراثت کسی چیز کے حقدار ہونے کا سب سے یہ مضبوط سبب ہوتا ہے۔ تو باقی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے والد آدم علیہ السلام کی ملکیت تھی جنت، وہاں سے نکلے، تب ان کی اولاد اگر اچھے اعمال کرے گی تو وہ اپنے والد کی اس جائیداد کی وارث ہوگی، یہ بھی وجہ ہے۔ اور پھر یہ بھی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، پھر دوست کہتے ہیں جی ایک وسیع باغ کو کہتے ہیں جس میں کئی طرح کے باغات ہوں، اس میں ہر طرح کے پھلدار درخت، خصوصاً انگور اور خوشبودار پھول کثرت سے ہوں۔ اور آگے پھر یہ تفصیلات میں ادھر ادھر سے آپ سے شیئر اوتھینٹک کر رہی ہوں۔ اور پھر ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، اور دوسرا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی ہم سائے میں رہیں گے، سب سے قریب ہوں گے اللہ تعالیٰ کے، اور ہمیشہ رہیں گے۔ کون؟ مومنین۔ کون؟ جن کی یہ ساری صفات ہے۔ یہ بہت مختصر میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے عباد الرحمن کو شیئر کریں گے، وہ بھی نہ مس کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کی کیا صفات ہوتی ہیں، تو وہ بھی آپ دیکھیے گا۔ تو اب ہم اپنی آخری آیت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں، یہ سورہ نور کی ہے۔ اب میں مختصر آپ سے شیئر کر دوں کہ اس کا میں مین جو جس کے لیے میں نے سلیکٹ کی، بہت سی آیات ذہن میں آ رہی تھی، یہ بھی کروں یہ بھی کروں، ہر آیت پہ دل چاہتا ہے، لیکن سلیکٹو رکھنی ہے، مختصر رکھنی ہے، تو پھر میں نے یہ سلیکٹ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یحبون، بے شک وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ ان لوگوں میں جو ایمان لائے، ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، یا جو ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانا یا پھیلتے دیکھنا پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے فاحشہ، تو فاحشہ کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں، اور بس یہیں پر ہم اپنی کلاس کا اختتام کر دیں گے۔ فاحشہ میں یہ کہتے ہیں کھلی بے حیائی کو، انتہائی برے کام کو۔ یہ اصل یہ اس سے مراد ہر وہ کام جو انسان کی شہوانی خواہش میں تحریک پیدا کرنے کا سبب بن سکتا۔ یہ باقی یہ جو لکھا نا زنا پر بھی بولا جاتا ہے، اور اس کی تہمت اور اس کے چرچے پر بھی، تو یہ میں آپ کو ویسے بتا دیتی ہوں کہ قرآن مجید میں جو یہ لفظ ہے یہ مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں یہ زنا کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا ہے، عمل قوم لوط کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جھوٹی تہمت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، باپ کی منکوحہ سے نکاح کے لیے بھی سورۃ النساء میں استعمال ہوا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ جو سورہ نور ہے، آپ کو اندازہ ہوگا واقعہ عفق، یہ پیچھے سے جو آیات چل رہی ہیں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پہ ایک جھوٹی تہمت لگائی گئی، جھوٹا الزام، تہمت، تو یہ اس کے بارے میں جو بات چلتی آ رہی ہے۔ میں نے اس کو اس لیے سلیکٹ کیا کہ اس میں کیا کچھ شامل ہو جاتا ہے، آپ لوگ کانشیس رہیں، احتیاط کریں، یاد دہانی کے طور پر، کہ اس آیت میں تو تہمت، تہمت تو ہوتی جھوٹی ہے نا، تو تہمت کے معنی میں یہ آیا ہے۔ تو ویسے فاحشہ سے مراد بہت کچھ ہے، اب یہ کچھ تفصیل ہے، اس میں زنا بھی ہے، تہمت بھی ہے، مردوں کا مردوں سے، قوم عمل لوط، عورت کا عورت سے تعلق بھی ہے، کسی انسان کا جو حیوانات سے، جانوروں کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے، اس کے بارے میں تو حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کو بھی اور اس حیوان کو بھی، دونوں کو مار دینا چاہیے۔ تو یہ ان سب کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں، لیکن چونکہ میرا ٹاپک نہیں ہے، اس کو میں لمبا نہیں کرنا چاہ رہی، میں صرف یہ چیزیں شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ آج فاحشہ میں کیا کچھ شامل ہے۔ یاد رکھیں اس میں بہت کچھ شامل ہو جاتا ہے، اس میں وہ بات بھی آ جاتی ہے، کوئی بھی بری بات، کوئی بھی گندی بات، بیسیکلی تو اس میں غیبت بھی آ جائے گی، کوئی بھی بری بات، لیکن یہ والی بات ہے نا کہ جو انسان کی خاص طور پر جو شہوانی خواہشات کو اس میں تحریک کا باعث بنتی ہے، تو وہ چیز خاص طور پہ فاحشہ میں آئے گی، کھلی بے حیائی اس میں آئے گی، برے کام جو عام طور پہ یہ شہوت سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ تو ادروائز میں نے آپ کو بتا دیا، اس میں باتیں بھی وہ آ سکتی ہیں، وہ باتیں جو آپ کو اس طرف لے جائیں، یا کوئی بھی بری باتیں
جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، وہ بھی فاحشہ ہے، لیکن خاص طور پہ میں اپنا ٹاپک اسی کے ساتھ ریلیٹ کروں گی۔ وہ باتیں جو آپ کو اس طرف لے جائیں، انسان کو ایسی بات سن کر بھی اس عمل کی طرف بڑھ جاتا ہے، اور وہ آپ کی کوئی آنکھیں کوئی ایسی چیز دیکھ رہی ہیں، آپ خود کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں، کچھ بھی ایسا آپ سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کر رہے ہیں، جس کا فائنل یہ ہوگا، وہ فاحشہ ہے۔ آج کل اس میں بہت کچھ ہے، جیسے یہ سینما تھیٹر، باقی اب آج کل تو یہ علماء کرام کہتے ہیں کہ ڈرامے بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں، جس طرح سے وہ کھلم کھلا اس میں بے حیائی دکھائی جاتی ہے، اور یہ ہوٹلوں کے پرائیویٹ کمپنی، یہ تو اب سارا میں نے کسی تفسیر سے شیئر کیا ہے یہ سارا۔ باقی ریڈیو ٹی وی پہ ہر وہ چیز، ہر وہ بات، ہر وہ جو آپ سنیں یا دیکھیں اور آپ کے اندر اس طرح کی کوئی فیلنگ آئے، اور جس کی اینڈ پہ انسان یہ برے کام کرے، وہ سب فاحشہ ہے جو آپ کو اس طرف لے کر جا رہی ہیں۔ اس میں یہ میوزک بھی آ جاتا ہے، کوئی اس طرح کا جو برا میوزک ہے، پھر فحاشی پھیلانے والا لٹریچر، کوئی ناول، کوئی افسانے، ڈرامے، کسی قسم کا۔ میں نے بتایا نا کہ میں نے یہ اسی طرح، یہ میں نے ایک تفسیر سے لیا ہے، مختلف تفاسیر سے مجھے جس کی جو چیز پسند آتی ہے، جس پہ کوئی آپ کے لیے انفارمیشن ہوتا ہے، بعض دفعہ ہم اسی طرح لے لیتے ہیں، بعض دفعہ ہم مختلف جیسے کوئی لغت ہے، وہاں سے بھی کوئی چیزیں آپ سے شیئر کرتے ہیں، ان کے ایگزیکٹ میننگز۔ بعض دفعہ کہیں عربی کی کچھ بکس ہیں، یا کوئی بھی، مجھے کہیں سے بھی کوئی چیز پسند آتی ہے، میں سنتی ہوں یا میں پڑھتی ہوں، آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ تو یہ سارا اور اس کے علاوہ بہت کچھ ہے، میں نے شارٹ کر دیا ہے۔ کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ایسا، کچھ بھی سن رہے ہیں، کچھ بھی بول رہے ہیں، کچھ بھی ایسا کر رہے ہیں جو کہ اس طرح سے کر سکتا ہے، تو یہ اب اس میں تو اخبارات، اشتہارات، اور یہ خواتین، ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، آپ کو بھی یقیناً آپ بھی سوچتی ہوں گی، مردوں کی بھی کوئی چیز اگر بیچنی ہوتی ہے برانڈ والوں نے، تو اس میں خاتون ضرور ہوگی۔ خاتون کو تو انہوں نے ایک ایسے ہی بس کہتے ہیں کہ وہ ماڈل ہے، کیسی ماڈل ہے بیچاری، مجھے تو رحم آتا ہے ان پر۔ ہزاروں لاکھوں گندی نظر سے دیکھ رہے ہیں، گندی طور اس کو گندی فیلنگ کے ساتھ اسے سوچ رہے ہیں، اور وہ خواتین خوش ہو رہی ہیں اس شہرت پر، اس دولت پر۔ اللہ تعالیٰ ہم بہنوں کو، بیٹیوں کو ہدایت دے۔ تو عورت کا وہ جو صحیح اچھی جو رول ماڈل ہے، وہ ایک اچھی بیوی ہے، ایک اچھی ماں ہے، اگر جاب بھی کر رہی ہے تو ایک پردے میں رہتے ہوئے، اپنی حدوں میں رہتے ہوئے، اس طرح سے تھوڑی کہ وہ لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ کا باعث بنے، وہ اپنی حدوں کو جانتی ہے۔ اور یہ اتنے اتنے بڑے بڑے بل بورڈ بنا دیے ہوتے ہیں، اس پہ پیسہ اتنا لگاتے ہیں، میں تو اکثر سوچتی ہوں کہ کتنا پیسہ اس پہ ضائع کیا ہے، ہزاروں لاکھوں اس پر لگا دیے ایک بورڈ پر، اور وہ اس پہ جو عورتیں دکھا رہے ہیں اس کا گناہ الگ ہے، اور جو پیسہ ضائع ہوا ہے، کتنے بھوکے ہیں، کتنے ضرورت مند ہیں جن کو یہ دیا جا سکتا تھا۔ میں پتہ نہیں، مجھے تو ہر دفعہ ایسی چیزیں دیکھ کے فوراً یہی خیال آتا ہے کہ کتنا پیسہ برباد کر دیا، اور پھر وہ کتنے ایکسیڈنٹ ہیں جو بعض اوقات ان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ میں ایک بات کر رہی ہوں، باقی اس میں بہت کچھ آتا ہے، بہت کچھ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی آیت آخر میں، ایک چھوٹا سا میسج یاد دہانی کے لیے تھا۔ باقی اس میں کوئی آپ اپنی پرسنل پرائیویٹ لائف کو بھی اگر شیئر کرتے ہیں، آپ اپنی کوئی پرائیویٹ باتیں اپنی دوستوں سے یا کسی سے شیئر کرتے ہیں، وہ بھی فاحشہ میں آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ ہر وہ گندے جوک جو ایک دوسرے سے شیئر کیے جاتے ہیں، وہ بھی فاحشہ میں شامل ہوتے ہیں۔ جو مومن ہوتا ہے نا، اس کی یہ شان نہیں ہے، وہ گندی چیپ ہلکی باتیں نہیں کرتا، اسے خود بھی اس کی زبان ہی نہیں ساتھ دیتی، اور اگر کوئی ایسی بات کر دے تو اسے برا محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ آپ سب احتیاط کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں۔ چلیں جی، آج کی کلاس کا ٹائم یہیں پر مکمل ہو گیا۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ عباد الرحمن، اللہ تعالیٰ کی جو رحمان کے بندے ہیں، ان کی صفات ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔